السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم الدرس الحادی والعشرون کا آغاز کریں گے۔ الدرس الحادی والعشرون 21واں سبق، اور یہ ہے صفحہ نمبر 114 پر، دروس اللغة العربیہ لغیر الناطقین بها پارٹ 1، 21واں سبق۔ اس سبق میں کسی بھی نئے کنسپٹ کو انٹروڈیوس نہیں کرایا گیا ہے۔ جو کچھ آپ نے پیچھے اب تک پڑھا ہے، پیچھے 20 اسباق میں، انہی تمام پوائنٹس کو، ٹپس کو اور گرامیٹیکل تھیوریز کو یہاں پر گویا کی ٹیسٹ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک ٹیسٹ لیسن ہے۔ آپ نے جو کچھ اب تک پڑھا ہے اس کا کوئی نہ کوئی نمونہ اس سبق میں آپ کو ضرور مل جائے گا۔ بس آپ کو غور کر کے سمجھنا ہے اور نکالنا ہے کہ وہ کون سا رول ہے جو اس سینٹینس میں اپلائی ہو رہا ہے۔ تو ذرا غور سے دیکھیے، 2-4 ورڈ ہو سکتا ہے نئے اس میں ملیں، لیکن گرامیٹیکل تھیوری کوئی نئی نہیں ہے اس سبق میں۔ ترجمہ غور سے دیکھیے، اور ترجمہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو میجر تھیوریز ہیں، جو مین تھیوریز ہیں جو اب تک آپ نے پڑھی ہیں اس کتاب میں، اس میں تو ایک ہے اسم الاشارہ، اسماء الاشارہ جس کو کہتے ہیں ہم ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس، اور اسی طریقے سے مبتدا اور خبر کی پریکٹس کرائی گئی ہے، موصوف اور صفت کی پریکٹس یہاں پر موجود ہے، اور مضاف اور مضافلے کی پریکٹس موجود ہے۔ ریشنل اور اریشنل ناؤن کا استعمال عربی زبان میں کیسے ہوتا ہے اس کی پریکٹس یہاں پر کی گئی ہے۔ سنگولر، ڈوئل اور پلورل کی پریکٹس آپ کو اس میں ملے گی۔ اسی طریقے سے پلورل کی جو کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے بروکن پلورل، ایک ہوتی ہے ساؤنڈ پلورل، اور پھر ساؤنڈ میں بھی ہوتی ہے ایک ساؤنڈ میسکولین پلورل، ایک ہوتی ہے ساؤنڈ فیمینین پلورل۔ اور اسی طریقے سے نمبرز کا یوز جو آپ نے پڑھا ہے، عدد اور معدود کا جو رول پڑھا ہے، اس کی بھی پریکٹس یہاں پر ہے۔ مضاف اور مضافلے وغیرہ کی بھی پریکٹس اچھی طرح سے اس میں موجود ہے۔ تو گویا کی جو میجر کنسپٹس آپ نے پڑھے ہیں وہ تمام کے تمام اس کے اندر موجود ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ، اسی سے ملتا جلتا کوئی نہ کوئی آپ کو جملہ اس میں ضرور پڑھنے کو مل جائے گا۔ یہاں تک کہ جو ہے ممنوع من الصرف، جو غیر منصرف ہے، غیر منصرف کے بارے میں بھی آپ کو یہاں پر کچھ نہ کچھ پڑھنے کو مل جائے گا۔ غیر منصرف سے بھی متعلق بہت سارے جملے یہاں پر موجود ہیں اور اس کی پریکٹس یہاں پر کرائی گئی ہے۔ اوکے، تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرستی، میرا مدرسہ، میرا اسکول۔ مدرستی، میرا مدرسہ، میرا اسکول۔ ہادی مدرستی، یہ میرا مدرسہ ہے، یہ میرا اسکول ہے۔ دس از مائی اسکول۔ ہادی دیکھیے یہ اسم الاشارہ ہے، اور مدرستی میرا مدرسہ یہ مضاف مضافلے ہے، اور جو یا ہے یہ پوزیسو پروناؤن کے طور پر ہے۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ضمیر مجرور متصل بھی، الضمیر المجرور بھی۔ جو پروناؤن پوزیسو مضافلے بن کر آئے اس کو الضمیر المجرور بھی کہتے ہیں عربی زبان میں۔ ہی قریبۃ من المسجدی، وہ مسجد سے قریب ہے۔ من المسجدی دیکھیے المسجد سے پہلے من پریپوزیشن ہے، تو گویا کی پریپوزیشن کا بھی استعمال آ گیا یہاں پر۔ ہیا یہ پرسنل پروناؤن ہے، الضمیر المرفوع المنفصل، وہ مسجد سے قریب ہے۔ ہیا مدرسۃ کبیرۃ، وہ ایک بڑا مدرسہ ہے یا بڑا اسکول ہے۔ دیٹ از اے بگ اسکول۔ یہاں پہ دیکھیے مدرسۃ کبیرۃ یہ موصوف اور صفت ہے۔ لہا ثلاثۃ ابواب، اس کے 3 دروازے ہیں۔ ثلاثۃ ابواب میں آپ دیکھ لیے 3 سے 10 تک کا جو عربک میں نمبرز کا رول ہے اس کو بھی یہاں پر لایا گیا دوبارہ پریکٹس کے لیے۔ ابوابها مفتوحۃ الآن، اس وقت اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔
ابوابها مفتوحۃ الان، اس وقت اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ابواب یہ بابن کی پلورل ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ باب یہ اریشنل ہے، غیر عاقل پلورل ہے، اسی لیے اس کی جو خبر لائی گئی مفتوحتن وہ فیمینین سنگولر ہے. تو ریشنل اور اریشنل یا عاقل اور غیر عاقل کا جو رول تھا دوبارہ یہاں پہ لایا گیا اسے. تو دس از مائی اسکول دیٹ از کلوز ٹو دا ماسک اینڈ دیٹ از اے بگ اسکول دیٹ ہیز 3 gates 3 doors اٹس ڈورس آر اوپن ناؤ. یہ میرا مدرسہ ہے، میرا اسکول ہے، یہ مسجد سے قریب ہے، یہ ایک بڑا اسکول ہے، اس کے 3 دروازے ہیں، اس کے دروازے اس وقت کھلے ہوئے ہیں. آگے بڑھتے ہیں، پیراگراف دیکھتے ہیں. یہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو میں نے بتایا کہ اس کتاب میں اب تک جتنے رولس آپ نے پڑھے ہیں ان سب کو اپلائی کرنا ہے اس لیسن میں. ان فیکٹ دس از اے ٹیسٹ لیسن. نو نیو کنسٹرکشن، نو نیو اسٹرکچر ہیز بین given in this lesson. Everything is old. You have to keep in your mind all the major concepts and major grammatical theories that you have studied so far in this book. فی المدرسۃ فصول کثیرۃ، اسکول میں بہت ساری درسگاہیں ہیں. اب دیکھیے فی آ گیا پریپوزیشن، پچھلے اس میں گیا تھا من پریپوزیشن، یہاں فی پریپوزیشن آیا. المدرستی پر اسی لیے کسرہ ہے، المدرستی مجرور ہے. پریپوزیشن کے بعد آنے والا جو ناؤن ہوتا ہے اس ناؤن کو ٹیکنیکلی مجرور بولتے ہیں. The noun that follows the preposition, that noun is technically known in Arabic as majroor. And anything which is majroor, that is in genitive case. And anything that is in genitive case, that should take kasra. جو چیز مجرور ہوتی ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں جنیٹو کیس میں ہے، اور جو چیز مجرور یا جنیٹو کیس میں ہوتی ہے اس پر کسرہ آتا ہے، لیکن کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں. بہرحال فصول کثیرۃ یہ موصوف صفت ہے، یہاں پر پھر غیر عاقل اور عاقل کا رول اپلائی ہوگا. فصول یہ فصل کی پلورل ہے اور اریشنل ہے، اسی لیے فیمینین سنگولر لائی گئی ہے اس کی صفت. اسکول میں کئی ساری درسگاہیں ہیں. ہادہ فصلنا یہ ہماری درسگاہ ہے، یہاں ہادہ پھر آ گیا اسم الاشارہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، اور فصلنا یہ مضاف مضافلے ہوا، پوزیسو پروناؤن کے ساتھ جو مضافلے بنایا گیا ہے. یہ نا یہ یا کی طرح یہ الضمیر المجرور المتصل ہے. وہو فصل واسع، اور وہ یہ وسیع یا کشادہ درسگاہ ہے. پھر موصوف صفت آیا. فیہ نافذتان کبیرتان، اس میں 2 بڑی کھڑکیاں ہیں، یہاں ڈوئل آ گیا، تثنیہ جس کو ہم مثنیٰ کہتے ہیں. نافذتن تھا، ہم نے تا کو ہٹا کر، تا مربوطہ کو ہٹا کر ہم نے الف نون لگا دیا تو یہ ڈوئل بن گیا، اور یہی ڈوئل بنانے کا عربک میں رول ہے. اور جب نافذتان یہ ڈوئل تھا تو اس کی ایڈجیکٹو جب لائی جائے گی تو وہ بھی ڈوئل ہوگی. یہ سارے رول آپ کو اچھی طرح سے بتائے جا چکے ہیں. موصوف اور صفت میں مکمل طور پر مطابقت، موافقت اور سملرٹی، گرامیٹیکل سملرٹی، ایگریمنٹ ہونا ضروری ہے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایگری ہونے چاہیے 3 چیزوں میں. ہم نے اس کی وضاحت بہت پہلے کر دی ہے. ایک تو جنڈر میں، ایک ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ ہونے میں، اور تیسرے گرامیٹیکل کیس میں. اور اس میں 2 بڑی کھڑکیاں ہیں. وہ فیہ مکاتب و کراسی، اور اس میں کئی سارے ٹیبل اور کرسیاں ہیں. مکاتب و کراسی یہ دونوں کے دونوں پلورل ہیں، اور یہ غیر منصرف والے پلورل ہیں جو کہ مفاعل کے پیٹرن پہ آتے ہیں. وفیہ سبورۃ کبیرۃ، اور اس میں ایک بڑا بلیک بورڈ ہے. یہاں پھر موصوف صفت آیا. ھذا مکتب المدرسی، یہ ٹیچر کی ٹیبل ہے. وذاک کرسیہ، اور وہ اس کی کرسی ہے. تو یہ جو ذاکا ہے، یہ ذاکا انفیکٹ یہ ذالکا ہی کی ایک فارم ہے. ذاکا is the same as zalika. There is no difference. This is another version. This is another form of zaka. The meaning is same. وَتِلْكَ مَكَاتِبُ الطُّلَّابِ وَكَرَاسِيُّهُمْ، یہ استاذ کی ٹیبل ہے اور وہ اس کی کرسی ہے، اور وہ اسٹوڈنٹس کی ٹیبلز ہیں اور ان کی کرسیاں ہیں. دیکھیے مکاتب یہ اریشنل پلورل اور کراسی بھی اریشنل پلورل، اسی لیے پروناؤن جو لایا گیا وہ تلکا لایا گیا ہے، اور وہ سب اسٹوڈنٹس کی ٹیبلز اور ان کی کرسیاں ہیں.
مکتب المدرس کبیر، ٹیچر کی ٹیبل بڑی ہے، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور مضاف مضاف الیہ کے بعد یہ مبتدا ہو جائے گا اور کبیر ہو جائے گی خبر، اور پھر مکاتب الطلاب مضاف مضاف الیہ کے بعد یہ مبتدا بنے گا، صغیرۃ پھر بن جائے گی خبر۔ تو آپ کو یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ پہلے مکتب المدرس، مکتب سنگولر تھا تو کبیر لایا گیا، مکاتب یہ پلورل ہوا اور یہ اریشنل یعنی کہ غیر عاقل پلورل ہوا، اسی لیے اس کی جو خبر لائی گئی وہ فیمینین سنگولر لائی گئی۔ اوکے، اب میں اس کا ایک بار انگریزی ٹرانسلیشن کرتا ہوں۔ فی المدرسۃ فصول کثیرۃ، there are many classrooms in the school، هذا فصلنا، this is our classroom، وهو فصل واسع، and that is a spacious classroom، spacious large classroom that has a lot of space۔ فیہ نافذتان کبیرتان، there are two large windows in it۔ وفیہ مکاتب وکراسی، and there are tables and chairs in it۔ وفیہ سبورۃ کبیرۃ، and there is a large blackboard in it۔ هذا مکتب المدرس وذاک کرسیہ، this is the teacher's table and that is his chair۔ وتلک مکاتب الطلاب وکراسیہم، and those are students' tables and their chairs۔ مکتب المدرس کبیر ومکاتب الطلاب صغیرۃ، the teacher's table is large or big and the students' tables are small۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فی فصلنا 10 طلاب، ہماری کلاس میں 10 اسٹوڈنٹ ہیں۔ دیکھیے 3 سے 10 تک کا جو رول ہے عدد اور معدود کا یہاں اپلائی ہوا ہے۔ طلاب میسکولین تو 10 کو فیمینین کر دیا گیا۔ وہم من بلاد مختلفہ، اور وہ مختلف ملکوں سے ہیں۔ ھذا محمد، یہ محمد ہے، وہو من الیابان، اور وہ جاپان سے ہے۔ وھذا خالد، اور یہ خالد ہے، وہو من الصین، اور وہ چائنا سے ہے۔ وھذا احمد، اور یہ احمد ہے، وہو من الہند، اور وہ انڈیا سے ہے۔ یہ احمد جو ہے یہ غیر منصرف ہے، ممنوع من الصرف ڈپٹوٹ ہے، یہ افعال کے پیٹرن پر ہے۔ جو بھی ناؤن عربک میں افعال کے پیٹرن پر آئے گا وہ بھی ممنوع من الصرف ہوگا۔ اور ابراہیم اور بہت سارے نیمز جو آگے آ رہے ہیں یہ سب نان عرب نیمز ہونے کی وجہ سے یہ سب ڈپٹوٹس ہیں۔ وَهَذَا إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ مِنْ غَانَا، and this is Ibrahim and he is from Ghana۔ وَهَذَا إِسْمَاعِيل وَهُوَ مِنْ نيجيريا، and this is Ismail and he is from Nigeria۔ وَهَذَا يوسف وَهُوَ مِنْ إنگلترا، and this is Yusuf and he is from England۔ وَهَذَا بَيْرَم وَهُوَ مِنْ تركيا، and this is Bayram and he is from Turkey۔ وَهَذَا عَمَّار وَهُوَ مِنْ ماليزيا، and this is Ammar and he is from Malaysia۔ وَهَذَا عَلِيٌّ وَهُوَ مِنْ أَمْرِيكا، and this is Ali and he is from America۔ وَهَذَا أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ مِنَ الْيُونَان، and this is Abu Bakr and he is from Greece۔ بہت ہی سمپل سینٹنسز ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ احمد ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، یوسف ہے، بیرم ہے، اور اسی طریقے سے یہ سارے کے سارے جو ناؤنز جو بھی میں نے بتائے یہ سب ڈپٹوٹس ہیں۔ لیکن یہ عمار جو ہے، یہ عمار اور ابو بکر یہ سب ڈپٹوٹس نہیں ہیں۔ اور باقی یہ مالیزیا جو لایا گیا ہے اور نائجیریا لایا گیا، غانا لایا گیا، انگلترا لایا گیا ہے، یہ اس بات کو بتانا ہے یہاں سے کہ عربک میں آپ نے پیچھے رول میں پڑھا ہے کہ جس ناؤن کے اخیر میں الف ہوتا ہے تو وہ اپنے سے پہلے یعنی اس ناؤن سے پہلے اگر کوئی ایسا حرف آ رہا ہے جو عمل کر رہا ہے تو اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ یعنی کہ جس ناؤن کے اخیر میں الف ہوتا ہے وہ تینوں حالتوں میں، یعنی حالت النصب میں، حالت الرفع میں، حالت الجر میں، نومینیٹو کیس میں، ایکوزیٹو کیس میں، اور اسی طریقے سے جنیٹو کیس میں، تینوں حالتوں میں اس کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، وہ الف برقرار رہے گا۔ اس کی مثال پیچھے آپ کو دی جا چکی ہے، فرانسا، انگلترا، امریکہ، اور یہاں پر غانا، نائجیریا، ترکیہ، یہ سب مثالیں دی گئی آپ کو، پہلے بھی ایکسپلینیشن آ چکی ہے ان تمام پوائنٹس کی۔ تو فی فصلنا 10 طلاب، there are 10 students in our classroom، وهم من بلاد مختلفة and they are from different countries۔ هذا محمد وهو من اليابان، this is Muhammad and he is from Japan۔
وهذا خالد وهو من الصين and this is Khalid and he is from China. تو ہماری کلاس میں 10 اسٹوڈینٹس ہیں اور وہ مختلف ملکوں کے ہیں. یہ محمد ہے، هذا محمد وهو من اليابان، اور وہ جاپان سے ہے. وهذا خالد وهو من الصين، اور یہ خالد ہے اور وہ چائنا سے ہے. وهذا احمد وهو من الهند، اور یہ احمد ہے اور وہ انڈیا یا بھارت سے ہے. وهذا ابراہیم وهو من غانا، اور یہ ابراہیم ہے اور وہ گھانا سے ہے. وهذا اسماعیل وهو من نائجیریا، اور یہ اسماعیل ہے اور وہ نائجیریا سے ہے. یہ من جو آیا ہے اس کی وجہ سے نائجیریا کی جو الف ہے اس پہ کوئی تبدیلی نہیں آپ دیکھ رہی ہیں، جبکہ من کی وجہ سے کسرہ آ جاتا ہے. لیکن جیسا کہ رول ہے ناؤن کے اینڈ میں، یعنی ناؤن کا اینڈ لیٹر اگر الف ہے تو اس پہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. وهذا یوسف وهو من انکلترا، اور یہ یوسف ہے اور وہ انگلینڈ سے ہے. وهذا بیرم وهو من ترکیا، اور یہ بیرم ہے اور وہ ٹرکی سے ہے. وهذا عمار، اب یہاں عمار پہ تنوین آئے گی کیونکہ یہ نان عرب نیم نہیں ہے، یہ ڈپٹوٹ نہیں ہے. اور یہ عمار ہے وہ من مالیزیا، اور وہ ملیشیا سے ہے. وهذا علی وهو من امریکہ، اور یہ علی ہے اور وہ امریکہ سے ہے. وهذا ابو بکر وهو من اليونان، اور یہ ابو بکر ہے اور وہ گریس سے ہے یعنی کہ یونان سے ہے. ہم من بلاد مختلفہ، یہ سب کے سب ڈیفرنٹ کنٹریز سے ہیں، مختلف ملکوں سے ہیں. بلاد یہ بلد کی پلورل ہے. بلد کے معنی ہوتے ہیں شہر کے بھی، اور بلد کے معنی ہوتے ہیں ملک کے. جنرلی پرانی عربک میں بلد جہاں پر آتا ہے وہاں سے مراد ہے شہر، لیکن ماڈرن عربک میں زیادہ تر بلد کا جو یوز ہوتا ہے وہ کنٹری کے لیے ہوتا ہے. وہ مختلف ملکوں سے ہیں. وَلُغَاتُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ، اور ان کی زبانیں بھی مختلف ہیں. وَأَلْوَانُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ، اور ان کے رنگ بھی مختلف ہیں. وَلَكِنْ دِينُهُمْ وَاحِدٌ، لیکن ان کا دین ایک ہے. وَرَبُّهُمْ وَاحِدٌ، اور ان کا پروردگار ایک ہے. وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ، اور ان کے نبی ایک ہیں. وَقِبْلَتُهُمْ وَاحِدَةٌ، اور ان کا قبلہ ایک ہے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. والمسلمون اخوۃ، اور مسلمان بھائی ہیں، بھائی بھائی ہیں. تو یہاں پر دیکھیں آپ کہ جو پیچھے سینٹنس ابھی گزرا، ابھی جس کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، اس میں تھا ہم من بلاد مختلفہ، they are from different countries. ولغاتهم مختلفہ and their languages are different. والوانهم مختلفہ and their colors are different. تو یہ بلاد اور لغات اور الوان یہ سب کے سب پلورل ہیں اور ایریشنل پلورل ہیں، اسی لیے مختلفۃ 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 تینوں جگہ فیمینین سنگولر آیا ہے جو اس کی خبر ہے. اس کے بعد ہے وَلَٰكِن دِينُهُمْ وَاحِدٌ، لیکن ان کا دین ایک ہے اور ان کا رب ایک ہے. But their faith, their religion is one. وَرَبُّهُمْ وَاحِدٌ and their Lord is one. وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ and their prophet is one. وَقِبْلَتُهُمْ وَاحِدَةٌ and their qibla is one. هُمْ مُسْلِمُونَ، they are Muslims. وَالْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ and the Muslims are brothers. اب دیکھیے مسلمون یہ ساؤنڈ میسکولین پلورل ہے. ہذا مدرسنا، یہ ہمارے ٹیچر ہیں. اسمہ الشیخ بلال، ان کا نام شیخ بلال ہے. وہو من المدینہ، اور وہ مدینہ سے ہیں. وہو رجل صالح، اور وہ ایک نیک آدمی ہیں، اور وہ ایک نیک آدمی ہیں. نحن نحبہ کثیرا، ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں. This is our teacher. هذا مدرسنا. اسمه الشیخ بلال. His name is Sheikh Bilal. وهو من المدینہ and he is from Medina. وهو رجل صالح and he is a pious man, a righteous man. Pious or righteous. نحن نحبه كثيرا. We love him a lot. یہ نحبو کا جو ایک پیٹرن ہے پیچھے ایک لیسن میں آ چکا ہے. ہم پیار کرتے ہیں، we love, we like. اب ہمارے سامنے تمارین ہے. اجب عن الاسئلة الآتیہ. Answer the following questions. Answer the following questions. اس میں ہے أين هذه المدرسة. أين هذه المدرسة، یہ مدرسہ کہاں ہے.
تو اب آپ کو اس کا جواب دینا ہے هذه المدرسة قریبة من المسجد. هذه المدرسة قریبة من المسجد. یہ مدرسہ مسجد سے قریب ہے. Where is this school? This school is near the mosque or close to the mosque. کم بابن لہا, اس کے کتنے دروازے ہیں؟ How many doors does it have? تو اب آپ کو جواب دینا ہے لہا ثلاثت ابواب, اس کے 3 دروازے ہیں. It has 3 doors, 3 gates. نمبر 3, امغلقۃ ابوابها الان ام مفتوحۃ, کیا اس کے دروازے اس وقت بند ہیں یا کھلے ہوئے ہیں؟ Are its doors closed now or open? ابوابها مفتوحۃ الان, اس کے دروازے اس وقت کھلے ہوئے ہیں. Its doors are open now, اس کے دروازے اس وقت کھلے ہوئے ہیں. نمبر 4, کم نافذۃ فی ھذا الفصل, اس کلاس روم میں کتنی ونڈوز ہیں؟ How many windows are there in this classroom? فیہ نافذتان کبیرتان, اس میں 2 بڑی ونڈوز ہیں, 2 بڑی کھڑکیاں ہیں. There are 2 large windows in it. تو فیہ نافذتان کبیرتان ہمیں یوز کرنا ہے. ہمارا جواب جو ہے کتاب کے مطابق ہونا چاہیے. نمبر 5, کم طالباً فی ھذا الفصل, اس کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں؟ How many students are there in this class? فیہ 10 طلاب, اس میں 10 اسٹوڈنٹ ہیں. There are 10 students in it. نمبر 6, اکلہم من بلد واحد, کیا وہ سب ایک ہی ملک کے ہیں؟ Are they from a single country or from one country? تو جواب ہوگا لا, no. ہم من بلاد مختلفۃ, وہ مختلف ملکوں سے ہیں. They are from different countries. نمبر 7, من این ابو بکر, ابو بکر کہاں سے ہے؟ ہوا من الیونان, وہ یونان سے ہے. Where is Abu Bakr from? He is from Greece. نمبر 8, من این احمد, احمد کہاں سے ہے؟ ہوا من الہند, وہ انڈیا سے ہے. Where is Ahmed from? He is from India. نمبر 9, من این یوسف, یوسف کہاں سے ہے؟ ہوا من انگلترا, he is from England. وہ انگلینڈ سے ہے. Where is Yusuf from? He is from England. اس کے بعد ہے نمبر 10 پہ من این محمد, Where is محمد from? محمد کہاں سے ہے؟ ہوا من الیابان, he is from Japan. اس کے بعد ہے من مدرسہم, ان کا ٹیچر کون ہے؟ Who is their teacher? مدرسہم الشیخ بلال, ان کے ٹیچر شیخ بلال ہیں. His teacher is شیخ بلال. نمبر 12, من این ہوا, وہ کہاں سے ہے؟ Where is he from? تو اس کا جواب آئے گا ہوا من سوریا کہہ لیجیے آپ. He is from Syria اور he is from Egypt. ہوا من مصر اور ہوا من سوریا. اب سامنے آپ کے ہے جو ایکسرسائز وہ ہے ضع هذه العلامة امام الجمل الصحيحة وهذه العلامة امام الجمل التي ليست بصحيحة. یہ علامت, یہ نشان لگائیں آپ ان جملوں کے سامنے جو صحیح ہیں, اور یہ نشان غلط کا لگائیں آپ ان جملوں کے سامنے جو صحیح نہیں ہیں. Put this mark of right before those sentences which are correct and this one of wrong before those sentences which are incorrect. مدرستی قریبۃ من المطار, میرا مدرسہ, میرا اسکول ایئرپورٹ سے قریب ہے, یہ رانگ ہے. My school is close to the airport, یہ wrong ہے. نمبر 2 ہے لہا ثلاثت ابواب, اس کے 3 دروازے ہیں. It has 3 doors, correct ہے. نمبر 3, ابوابها مغلقۃ الان, اس کے دروازے اس وقت بند ہیں. This is incorrect. Its gates are closed now, یہ غلط ہے. نمبر 4, مکاتب الطلاب کبیرۃ, اسٹوڈینٹس کے ٹیبلز بڑے ہیں. Incorrect. The students tables are large, یہ incorrect ہے کیونکہ ان کے ٹیبلز چھوٹے ہیں. بک کے حساب سے یہ سب ہونا چاہیے جواب آپ کا. کریکٹ یا انکریکٹ جو بھی آپ کو نشان لگانا ہے اکارڈنگ ٹو دا بک. نمبر 5, مکتب المدرس کبیر, the teacher's table is large, استاذ کی ٹیبل بڑی ہے. کریکٹ ہے. فی فصلنا 10 طلاب, ہماری کلاس میں 10 اسٹوڈینٹس ہیں. there are 10 students in our class, یہ کریکٹ ہے.
اس کے بعد نمبر 7 ہے نیکسٹ پیج پر، اس میں ہے عمار من اليونان، عمار از فرام گریس، دس از انکریکٹ، عمار یونان سے ہے، انکریکٹ ہے۔ نمبر 8 بیرم من ترکیہ، بیرم از فرام ٹرکی، بیرم ترکی سے ہے، دس از کریکٹ۔ نمبر 9 یوسف من مالیزیا، یوسف ملیشیا سے ہے، یوسف از فرام ملیشیا، دس از انکریکٹ۔ اینڈ نمبر 10 مدرسنا من المدینہ، اور ٹیچر از فرام مدینہ، اور ٹیچر یعنی ہمارے استاد مدینہ سے ہیں، دس از کریکٹ۔ اس کے بعد ایک ایکسرسائز جو آپ کے سامنے ہے نمبر 3، اذکر البلاد الواردہ فی الدرس من آسیا و افریقہ و اوروبا۔ تو یہاں پر نمبر 3 میں جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ کون سی کنٹری کس کنٹیننٹ سے، کس بر اعظم سے تعلق رکھتی ہے، ایشیا سے ہے، افریقہ سے ہے یا یورپ سے ہے، اس کا نام آپ بتائیے یہاں پر۔ البلاد التی فی آسیا، البلاد التی فی افریقہ، البلاد التی فی اوروپا، یعنی یہ سبق میں جو آئے ہوئے ہیں، پیچھے سبق میں آپ کو دیکھنا ہے سب سے پہلے یو ہیو ٹو لک فار دی ورڈس وچ آر کنٹریز، یعنی کن کن ملکوں کے نام آئے ہوئے ہیں، ان ملکوں کے نام تلاش کیجیے۔ پھر ان ملکوں کے نام ملنے کے بعد اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون سا ایشیا میں، کون افریقہ میں، کون یورپ میں ہے۔ تو یہاں نیچے 3 خانے بنائے ہیں، البلاد التی فی آسیا یعنی ایشین کنٹریز، البلاد التی فی افریقہ افریقن کنٹریز، البلاد التی فی اوروپا یورپین کنٹریز۔ تو جو جہاں سے آپ سمجھیں اس کے نیچے آپ لا کے ڈال دیں۔ الکلمات الجدیدہ میں ہے نیو ورڈز، المکتب رائٹنگ ٹیبل، اس کی پلورل ہے مکاتب، اللون کلر رنگ، پلورل الوان، الکرسی چیئر، پلورل کراسی، القبلۃ قبلہ پریئر ڈائریکشن، ذاکا اور ذالکا یہ سیم چیز ہے، یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں ولیکن کے معنی ہوتے ہیں بٹ، لیکن۔ تو الحمدللہ یہ سبق مکمل ہو گیا، امید ہے سب کچھ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔